بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اور وہ خاص طور پہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے احمدی دوست ہیں، اس لیے میں ان کو احمدی دوست کا ہے گا یار، وہ پتہ نہیں بہرحال جو لکھا وہ غیر احمدی دوست کا سوال ہے۔ اچھا احمدی دوست کا، لیکن جس کا بھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جوابات تو ہر ایک کے لیے ہیں، اور ان میں ایسی مسیحائی ہے کہ اگر ایک انسان پاک نظر لے کر اور پاک دل لے کر ان پر غور کرے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے سوالات کے جو جواب دیے ہیں وہ اس سے انسان کو تشفی ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سوال کا ایک جگہ جواب دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ کے سناؤں۔ مسیح موعود، یہ لمبا ہے، میں اس کا کچھ تو خلاصہ بیان کروں گا، کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے اعتراضات کرنے والوں سے یا ایسے سوال کرنے والوں سے فرمایا کہ افسوس ہے کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں یہ لوگوں میں کہاں سے خیال آ گیا کہ ہر نبی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ نئی شریعت لے کر دنیا میں آتا ہے، اور اس کی مثالیں آگے حضور دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے اور ان کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی، اور جس طرح قرآن کریم میں آیت الیوم اکملت لکم ہے، اسی طرح تورات میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے، لیکن باوجود اس کے بعد تورات کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانہ میں جو لوگ تعلیم توریت سے دور پڑ گئے ہوں پھر ان کو توریت کے اصلی منشا کی طرف کھینچیں، اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک اور دہریت اور بے ایمانی ہو گئی ہو ان کو پھر زندہ ایمان بخشیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں جیسا آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، کہ تورات کے بعد بھی انبیاء کی ضرورت محسوس ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں بھیجے۔ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی یَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اس کو سامنے رکھ کر جو انبیاء کے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ضرورت اسی طرح ہے۔ حضور نے آگے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس وقت اسلام پر کیسے بڑے بڑے مصائب نازل ہوئے ہیں۔ ان مصائب کا مقابلہ کرنا کسی مولوی یا کسی عالم یا کسی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے اعتراضات اسلام پر ہو رہے ہیں، اور بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے سامنے اس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارا تو جگر پاش پاش ہوتا ہے کہ ان اعتراضات کو دیکھ کر۔ ان کا مقابلہ کرنا کسی خدا کی طرف سے آنے والے مسیح کا کام تھا، نبی کا کام تھا، اور یہ کام مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ کبھی گزشتہ انبیاء پر ہونے والے اعتراضات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات
ذرا باقی علماء جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے ہٹ کر ذرا دیکھیں کہ کہاں ان کے جوابات ملتے ہیں آپ کو. جی بلکہ فضل صاحب ہمارے جو مخالفین بھی جو ہیں وہ آج بھی اس بات کے معترف ہیں کہ اس زمانے میں جب اسلام پر اعتراضات ہو رہے تھے تو اگر ان اعتراضات کا کوئی جواب دینے والا تھا تو وہ حضرت مرزا صاحب ہی تھے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن ان کے جو کام ہیں ان کو سب تسلیم کرتے ہیں. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. ٹھیک میں یہ کہہ رہا تھا ملتے کہاں ہیں میرا مطلب ہے اصولی طور پر تو معاملہ شاید ایسے ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تشریحات کو اور آپ علیہ السلام کے خلفاء کی پیش کردہ تشریحات کو، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نور پا کر ان اٹھنے والے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اگر ان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو آج کے دور میں حقیقت میں اسلام کی جو درست تفہیم ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. ان اعتراضات کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ سکتی. بے شمار لوگ جو ہیں اگر احمدیت کا دامن چھوڑ دیں تو اس کے بعد اگلی پھر سٹیج جو ہے وہ دہریت تک ہی پہنچتی ہے، کیونکہ درمیان میں پھر جو ہے مذہب کی جو سب سے زیادہ لاجیکل شکل جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کے خلفاء نے پیش کی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھیں، آپ مذہب کا دامن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. صورتحال یہ ہے. مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جو اسلام کے لیے درد تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے لیے درد تھا، حضور نے ایک جگہ بڑے درس کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے وہ ایک دفعہ اعتراضات اکٹھے کرنے شروع کیے تو ان کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. میں ان اعتراضات میں سے صرف ایک اعتراض کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے علماء کی کتابوں میں سے ذرا اس کا جواب ڈھونڈ کے دیکھیں. پادری جو یہاں سے عیسائی دنیا سے جاتے تھے ہندوستان اور ساری عرب دنیا میں بھی، آج تک وہ ایک حربہ استعمال کریں کہ بتائیں دنیا میں وہ کون سا نبی ہے جس نے مردے زندہ کیے ہیں ظاہری طور پر، دعائیں بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سا نبی آیا جو اب تک زندہ ہے، اور وہ کون سا نبی ہے جس کے ذریعے آئندہ بھی مسلمانوں کی ہدایت وابستہ ہے. مسلمانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب مرزا صاحب کی کتابوں میں سے پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے مسیح نے کتنی اسلام کی خدمت کی. بالکل ٹھیک. تو فضل صاحب جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہے اس میں دین کی تکمیل کا ذکر ہے اور ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، قرآن کریم جو ان پر نازل ہوا، اس سے دین کی تکمیل ہو گئی ہے. اب تو جو بھی آئے گا یا جس طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ آپ کی پیروی میں آئے اور اسی شریعت کو جو ہم دیکھ رہے ہیں روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس کو بھلا بیٹھے ہیں، جماعت احمدیہ اس کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے. مومن صاحب ایک پہلو سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ دین کا بنیادی مقصد کیا ہے. یعنی دین یا شریعت کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلق قائم کروا دے. اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو دین کی تکمیل کے بعد تو یہ، اور دین شریعت کے مکمل اور کامل ہو جانے کے بعد تو یہ تعلق پہلے سے بڑھ کر قائم ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے لہٰذا اب کسی آنے والے کی ضرورت نہیں، تو کوئی اب نبی نہیں بن سکتا یا کوئی اور مسلح نہیں بن سکتا، تو یہ خیال اس لحاظ سے بھی باطل ہے. کیونکہ اگر ہم شریعت کے حقیقی مقصد کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو شریعت کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے کامل تعلق قائم کرے، اور جو کامل شریعت ہوگی وہ لازماً انسان کا کامل ترین تعلق قائم کروائے گی. تو اس لحاظ سے شریعت کی تکمیل تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام اس امت میں بھی ضرور عطا ہو کسی کو. تو